بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتوفیق والإکرام على البشیر النذیر والسراج المنیر سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى آل بيته وآل جلالك وجمالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنكرين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات آپس میں مجمع اور ذاکر کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر ہموار ہو جائیں اور ہمارے لیے آپ 10:15 بلکہ 10:20 ہو گئے۔ میرے پاس 5 منٹ کا ریکارڈ ہے اور 2 گھنٹے فی الحال میری نیت جو ہے وہ 11 بجے تک کی ہے۔ آپ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں کم بھی کیا جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کیا؟ اس لیے بھی کہ ہم کو جو بتایا گیا کچھ مومن بیچارے دور سے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بابا کے چاہتے ہیں گھنٹہ اور پڑھنے آنے و جانے میں اس کو نہیں ہے۔ خیر یوں بھی آج مقدماتی مجلس لے لیجیے، اس کو پہلی مجلس ہے۔ یہ حدیث مبارک جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے مجلس حسین کے صدقے میں کون سا ایسا بشر ہے کہ یہ حدیثی بلکہ نہ جانے کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ سرکار سید الشہداء کے طفیل میں ان کی مجلسوں کے صدقے میں ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ واقف ہو رہا۔ ان جملہ ان مشہور احادیث کے یہ حدیث مبارک بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فائدہ کیا ہوگا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب کچھ اسی حدیث میں بیان فرما دیا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہوگے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپس کا ریلیشن یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الخوضہ یوم القیامہ، کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر قیامت کے روز ہم سے ملاقات کر لیں۔ اس حدیث مبارک کے ذیل میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز یہ گفتگو ہو کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، پیغمبر نے کیوں فرمایا، اور پھر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے آئندہ چل کے کہ عطرت و اہل بیت جن کا اس حدیث مبارک میں تذکرہ ہے، ان کے اختیارات کیا کیا ہیں، خدا نے ان کو کس حد تک اور کس درجے تک اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ دنیا
دنیا میں کس حد تک ہمارے کام آ سکتے ہیں، قبر میں کس حد تک ہمارے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس ذیل میں گفتگو۔ آج کی پہلی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ ایک مجلس کر کے آئے، بلکہ میری جو دانش میں مجھ کو جو علم ہوا ہے نماز مغربین کے بعد سے ابھی تک اس میں ایسے افراد ہوں گے جو اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ کہاں تھے ابھی تک؟ نماز پڑھنے کے بعد سے 6 بجے سے لے کر کے اور 10:30 بجنے والا ہے، یہ 4.5 گھنٹہ کس کے نام پر خرچ کیا ہے؟ یہ 4.5 گھنٹہ کس آدمی کے نام پر خرچ کر رہے ہیں؟ کہا مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ یہ ایام عصا کا زمانہ ہے، یہ محرم کا زمانہ ہے، اس میں 10:30 بجے کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس میں 10:30 بجے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کیوں اتنا زیادہ حسین کے نام پر اتنا وقت کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ حسین کے نام پر اتنی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ آخر مولا امیر المومنین ہمارے امام نہیں ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی اور جد حسین نہیں ہے، پیغمبر کا تذکرہ تو نہیں ہے، مولا علی سلام اللہ علیہ جو امام ہے اور باپ ہے حسن و حسین کے بھی، ان کا 2 مہینہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ بقیہ ایک حسین کو چھوڑ کر کے 13 معصوم ہیں، ایک امام پیدا ہے 12 معصوم بچتے ہیں، 12 معصوموں کے تذکرہ اتنا تو نہیں ہوتا، کتنا حسین کا ذکر ہوتا ہے، کیوں اس قدر حسین کا ذکر ہوتا ہے؟ میری نظر میں ایسے ایسے چاہنے والے ہیں، ایسے ایسے مومنین ہیں جن کے لیے میں جانتا ہوں ایک مجلس میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے نام پر 1 لاکھ روپے خرچ کرنے والے افراد ہیں، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ان کے پاس خرچ کرنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس خرچ کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کیوں اتنا امام حسین کے نام پر صرف ہوتا ہے؟ آخر کیوں اتنا امام حسین کے تذکرے کے اوپر صرف کیا جاتا ہے؟ اور بھی تو لوگ ہیں، تو آپ گفتگو کی مسلسل توجہ فرمائیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہوا اٹھا کیا کہ حسین کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اس گفتگو کا عنوان کیا ہوا؟ حسین کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب اس لیے کہ امام حسین کو جس مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا ہے اور کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتا، تاکہ امام حسن سلام اللہ علیہ کہ جب شہادت کا وقت تھا آپ نے کسی مریض کو دیکھا، خدا نہ کرے سرتے میں سید سجاد کے ہر انسان ازادار حسین سے حتمند طے کرتے دیکھا آپ نے کسی مریض کو؟ کتنی اذیت ہوتی، جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے ہوں اس کو کتنی اذیت ہوتی۔ بھائیوں میں کتنی محبت ہونی چاہیے، چلائے کہ دونوں امام ہیں۔ امام حسن کے سرانے سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے ہیں، حسین برداشت کر سکتے ہیں؟ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ امام حسن کا یہ عالم دیکھ کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ نے جو گریہ کیا، پلٹ کے امام حسن نے پوچھا حسین کیا ہو رہا ہے تم کو؟ فرمایا بھائی کو اس حالت میں دیکھوں اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ جواب میں امام حسن نے کیا فرمایا؟ مگر لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، اے حسین اگر تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن، تمہارے غم سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے۔ امام حسن خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حسین سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ آپ ائمہ علیہ السلام کے اقوال اور ان کی تاریخ پڑھیے، سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ حسین کے غم سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے۔ ہماری آپ گفتگو کا آغاز کہاں، اس قدر حسین کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ ان پر اتنے پیسے صرف کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان کے نام پر اتنی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ جواب ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ دوسرا سوال، کیوں اتنی مظلومی سے شہید کیے گئے؟ بات کو ذہن میں رکھیے، کیوں اتنی مظلومی سے شہید کیے گئے؟ ایک کافر، بے دین، لا مذہب، شرابی، نماز کا مذاق اڑانے والا یزید نام کا ایک انسان تھا، وراثت کے طور پر تخت حکومت پر بیٹھ گیا، اس نے فرزند فاطمہ سے بیعت کا مطالبہ کر لیا، حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، اس انکار کے نتیجے میں یہ پورا واقعہ کربلا ہے۔ گفتگو ذہن میں ہے، حسین کی اتنی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ ان کو اتنی مظلومی سے شہید کیوں کیا گیا؟ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اب تیسرا سوال، بیعت سے جو انکار کیا اس کے نتائج سے واقف تھے؟
یا واقف نہیں تھے. حسین کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارے گھر والوں کی اسیری ہو سکتی. حسین کو انکار بیعت کے عواقب اور نتائج، میں نے یہ پوسٹر انگریزی میں دیکھا ہے، اس سے مجھ کو اندازہ شاید اردو بھی بہت زیادہ چلا. ایسا تو نہیں میں دھوکہ کھا رہا ہوں، آسان الفاظ بھی استعمال کرنا چاہیے. وہ انگریزی والا یوں ہی ہے، شاید پڑھ لیں، سمجھتے ہیں اردو آپ انشاءاللہ. پہلی شوق ہم کو لگا کہ انگریزی پوسٹر کا مطلب اتنا اردو سے بیزاری ہوتی جا رہی ہے. تو حسین کی مجلس کو دیکھیے، میرے مزاج سے جو لوگ واقعی میں میری بات بری لگ سکتی ہے، میں یہ سوچ کے جاتا ہوں کہیں پہ کہ اب نہیں آنا. وہ بنا لیتے ان کی محبت ہوتی ہے دوبارہ. اور ایک بات اور صاف کر دو کہ میری مجلسوں کے ساتھ اکثر یہ حادثہ ہو جاتا ہے، کلکتے میں نہیں ہوا. کل آپ تو بالکل حالات پڑھ رہے ہیں جبکہ اس کو کچھ پڑھ رہے ہیں. تو اگر میں ممبر سے آپ قطعاً یہ شبہ نہ کیجیے کسی نے پڑھایا ہوگا، کسی نے سمجھایا ہوگا، کسی نے بتایا. اگر ممبر سے اس بات پہ یقین ہے کہ سچ بول رہا ہوں، تو کوئی بات اگر کسی سے چسپاں ہو جائے وہ اتفاق ہوگا، مگر میری کوئی نیت اس میں شامل نہیں ہوگی. سلوات پڑھیں محمد والا. تو گفتگو کہاں کہیں حسین کی مجلسیں اتنا کیوں ہوتی ہیں؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. وہ مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیے گئے؟ یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی بنیاد پر. انکار کے نتائج سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ آپ سے کیا بحث ہے؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ حسین نتائج سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ میں کہا آپ سے مطلب اس لیے ہے جب حسین کو امام مانتے ہیں اور جس کو ہم امام مانتے ہیں اس میں کہیں سے کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کہیں سے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا مطلب ہے امامت سے؟ میں نے کہا اگر جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے تو یہ قرآن کی مخالفت ہوگی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر حسین جانتے تھے تو یہ قرآن کی مخالفت ہے. جو قرآن کی مخالفت کرتے تو فرزند نبی تو ہو سکتا ہے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا. اب ہم یہ گھبرائے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے، تو ہم نے گھبرا کے اپنے کو بچانے کے لیے کہا نہیں ان کو پتا تھا. جیسے ہی ہم نے کہا پتا تھا، دوسرا سوال نہیں پتا تھا. جو حسین اتنا نہیں جانتا کہ انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، وہ ہمارا امام کہہ سکتے. دونوں صورتوں میں امام حسین کی امامت پر حرف آ رہا. اگر جانتے تھے تو قرآن کی مخالفت ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن کی مخالفت کی بنیاد پر حسین علیہ السلام کے امام پر شبہ کھڑا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہتے نہیں جانتے تھے تب بھی یہ مصیبت کہ امام ہوتے ہوئے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا یزید کی بیعت کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا. تو اب گفتگو آن کے ہماری یہاں رک گئی ہے کہ ہم کو پہلے یہ طے کر لینا ہے کہ حسین کو یزید کی بیعت سے انکار کے نتائج کا علم تھا کہ نہیں تھا. اب جب یہاں بات آئے گی کہ علم تھا کہ نہیں تھا تو ایک سیدھا سوال ہے، کون ایسا نمائندہ الہی ہے جس کو حسین کی شہادت کی خبر نہیں تھی؟ آدم نہیں جانتے تھے، نوح نہیں جانتے تھے، ابراہیم کو پتا نہیں تھا، انبیاء کو خبر نہیں تھی. لیکن حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے. بدر میں اگر اس چیزیں دہرا رہا ہوں باقی توجہ کے لیے، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ. کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ. حسین جو ولادت سے پہلے بدن مادر میں گفتگو کر رہا ہو، 57 برس کے حسین کے لیے انسان کو اس بات کے لیے شبہ ہوگا کہ خبر نہیں تھی. حسین کا بچپنا ام ایمن آغوش میں حسین کو لے کے چلی ہے. اللہ یہاں بھی وہ میں نے دیکھا حدیث لگی ہوئی تھی، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. مطلب صاف ہے رسول اللہ کا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا، نجات چاہتے ہو
تو در حسین پر آنا ہوگا. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. بچپنا ہے حسین کا. ایمن آغوش میں لے کے حسین کو چلی ہے. راستے میں یہودیوں کا قافلہ ملا. کچھ چہرے پر نور ایسا ہے وہ یہودیوں کا عالم بغیر نوٹس لیے آگے بڑھ نہیں سکتا. رکا. ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. اے ایمن اجازت ہے میں اس بچے کے لبوں کے بوسے لے لوں؟ تو یہودی ہے، نجس ہے. حسین طیب و طاہر ہے. نجس لب طیب و طاہر لبوں سے بس نہیں ہو سکتے. اگر کلمہ پڑھ لوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. رخ کیا آسمان کی طرف. اللہ گواہ ہے نا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب پڑھیے حدیث کو. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. ہاتھی اسے کہتے ہیں جو آغوش میں دوسرے کو مسلمان کرتا ہے. حکومت میں بیٹھنے سے حاجی نہیں ہوتا. حاجی وہ ہے جس کے چہرے پر وہ نور ہو کہ بچپنے میں دیکھ کے یہودی مسلمان. دیکھیں ہمارے واقع مجلس سے اس واقعے کا ابھی کوئی رابطہ نظر نہیں آ رہا. اب اگلا ہوتا مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اگر بات یہ ختم ہو جاتی تو ہم کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس قصے. اب متوجہ ہوا اپنی قوم کی طرف. جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانگی. بس میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک یہودی کا عالم حسین کے بچپنے میں جانتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 57 برس کے حسین کو پتا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ تھا. حسین مدینے سے نکل رہے ہیں. ام المؤمنین بی بی ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ عراق جا رہے. نہ جاؤ میرے لال. کیوں؟ تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ حسین عراق میں شہید کیے جائیں گے. ام سلمہ جانتی ہیں، حسین نہیں جانتے ہیں. مکے پہنچ گئے، مکے سے نکلنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا حسین نہ جائیے، خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. آپ جائیے، بچوں کو لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو نہ یہ کہ حسین کو اپنی شہادت کی خبر تھی بلکہ حسین یہ بھی جانتے تھے کہ میرے بعد میرے بچے اسیر کیے جائیں گے، قیدی بنائے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد اور ظاہر سی بات یہ مجمع وہ ہے کہ جس کو پہلے سے اس بات کا یقین اور اعتبار ہے کہ امام کو علم ہے اس بات کا کہ کیا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے. جب یہ بات طے ہے تو حسین کو بیعت کے عواقب کا اندازہ تھا، بیعت سے انکار کے نتائج کا علم تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے تو انکار کیوں کیا؟ آپ سے مطلب ایک سوال نہیں ہے. آپ سے مطلب ہم سے مطلب اس لیے کہ امام کہے جاتے ہیں جب یہ جانتے تھے کہ بیعت سے انکار کے نتیجے میں قتل کر دیا جاؤں گا تو سیدھے سیدھے قرآن کی مخالفت ہے. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جو انسان قرآن کی مخالفت کر دے وہ لاقت ہو جائے. تم امام نہیں ہو سکتا. آقا آپ ہی بتا دیجیے. قرآن کی آیت پڑھ کر کے گفتگو ہو رہی ہے کہ حسین نے قرآن کی مخالفت کی. عجب نہیں. حسین پلٹ کے آواز دیں. کسی موضوع کے لیے ایک آیت کافی ہے. کسی ایمان کے لیے ایک آیت پڑھنا. تم کو قرآن مجید میں یہ آیت نظر آ گئی لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اس آیت کو بھول گئے ہو جہاں ارشاد ہو رہا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میں نے کہا مولا مطلب کیا ہوگا کہ تم خود طے کرو. قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ دو چیزیں ہوئی
ہم نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے. تو ڈفرنس کیا ہے ہلاکت و شہادت میں؟ بات پھر محسوس چلیے یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ حسین کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. کیوں مظلومی کے طور پر کس طرح شہید کیے گئے؟ یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. کیوں انکار کیا؟ جانتے تھے، بالکل جانتے تھے. پھر قرآن کی مخالفت ہے کہ قرآن نے منع ہلاکت سے کیا ہے، قرآن نے منع شہادت سے نہیں کیا ہے. ڈفرنس کیا ہے ہلاکت اور شہادت میں؟ کہ دونوں آیتیں پھر سے پڑھ لو طے ہو جائے گا. ہلاک کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں. وہاں کیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت میں گفتگو کیا ہے؟ ولا تحسبن الذین قتلوا، مت گمان کرو ان کے لیے جو قتل ہو گئے. اگر بات یہی رک گئی ہوتی تو شہادت طے نہ ہوتی کہ کسے شہید کہا جائے گا. اگلا فقرہ قرآن کا ہے، شرط لگائی ہے ہر قتل ہونے والا شہید نہیں ہوگا. تو پھر فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہوں گی. ایک وہ جو اپنے اقتدار کے لیے جان دے گا، اپنی حکومت کے لیے جان دے گا، اپنی ذات کے لیے قربانی دے گا. ایک وہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے گا. جو اپنے لیے قربانی دے اسے ہلاک کہا جائے گا، جو خدا کے لیے قربانی دے اسے شہید کہا جائے گا. بزرگوں نے ہمارے بیان فرمایا شہادت وغیرہ کے، لیکن جلدی جلدی میں اتنی سی بات کہ ہلاک وہ ہے جس کے یہاں فی سبیل اللہ کا تصور نہ ہو. جو فی سبیل اللہ قربانی دے گا اسے شہید. تو اب بات یہاں آن کے ٹھہری کہ جو قتل ہو اللہ کی راہ میں اسے شہید کہا جائے گا. جو اپنے لیے جان دے وہ ہلاک کہلائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ حسین قتل ہوئے، یہ اس قتل کی نوعیت کیا ہے؟ یہ قتل اقتدار کے لیے ہے، حکومت کے لیے ہے، اپنی خاطر ہے. تو والعیاذ باللہ حسین ہلاک ہے، مردے کے تذکرے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اور اگر یہ حسین کی قربانی فی سبیل اللہ ہے، حسین نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، تو حسین شہید ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، مردہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. زندہ کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. اب یہ طے کیسے ہوگا؟ ساری بات آن کے رکی کہاں پر ہے؟ قتل حسین کی نوعیت کیا ہے؟ فی سبیل اللہ قتل ہے یا اپنی ذات کے لیے؟ اگر اپنی ذات کے لیے تو ہلاک ہے، اگر فی سبیل اللہ ہے تو شہید ہے. حسین کا یہ قتل اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ اب بات پھر پیچھے جائے گی. یہ قتل کس بنیاد پر ہے؟ کہ انکار بیعت کی بنیاد پر. کہا انکار بیعت دیکھی جائے گی کہ بیعت کو جو انکار کیا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے یا اللہ کے لیے. اگر انکار بیعت خدا کے لیے تو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ خدا کے لیے. اور اگر انکار بیعت اپنی ذات کے لیے تو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے. اب یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار بیعت اپنے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ تو اب انکار بیعت سے پہلے سوال بیعت پر گفتگو ہوگی. سوال پڑھے گا. سوال بیعت کی نوعیت کیا تھی؟ سوال بیعت اپنے لیے تھا یا اللہ کے دین کا کچھ اس میں رابطہ ہے؟ اگر سوال بیعت اپنے لیے ہے تو انکار بیعت اپنے لیے ہوگا. اگر سوال بیعت میں کہیں دین ہے تو انکار بیعت میں بھی دین ہوگا. جو سبب سوال بیعت کا ہے وہی سبب انکار بیعت کا بھی ہوگا. تو حسین کو اتنا انکار کیوں تھا؟ جس منہ میں یہ زبان ہے تو حسین کو انکار کیوں تھا، اسی منہ سے یہ بھی کہو کہ سوال کر لے یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا؟ حسین کے انکار کا بحث ہوگی کہ حسین کو انکار کیوں تھا. یہ بھی تو سوال ہوگا کہ یزید کو اصرار، اچھا خاصا حکومت ہے، اچھا خاصا طاقت بیٹھا ہوا ہے، حسین مدینے میں چپ چاپ خاموشی سے ہے، کیا ضرورت تھی یزید کو حسین سے مطالبہ بیعت کی؟ جو سبب مطالبہ بیعت کا ہے وہی سبب انکار بیعت کا ہوگا. سبب کو اب یزید بیعت چاہتا کیوں تھا؟ تاج مل چکا، تاج مل چکا، اقتدار مل چکا. اس کے لیے یزید کا فیملی بیک گراؤنڈ میں جانا، یزید کی مینٹیلیٹی کو جانچنا، یزید کس مزاج کا تھا. بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، بہت کوریدنے کی کوشش نہیں کروں گا، اختلافات کی بنیاد نہیں ڈالوں گا، صرف یزید کی حد تک محدود رہی ہے. حالانکہ مزاج اس تخت کا یہ رہا ہے کہ جو اس تخت پر بیٹھ کر کے تبدیلیاں کی گئی
اس کو قوم نے ایکسپٹ کیا ہے، تاریخ آپ پڑھیے، اس کو پبلک نے قبول کیا ہے. کسی نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں، آپ توڑ اب تک یہ ہوا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے جو چینجنگ کی گئی ہے اسے ایکسپٹ کیا گیا ہے. یزید یہ سوچ رہا ہے کہ دین مٹانے کا کارنامہ اگر میرے ذریعے سے ہو جائے تو میرا نام ہو سکتا ہے. آپ نے بات مشہور سنی ہے شہادت امام حسن سلام اللہ علیہ کے بعد کسی نے کہا علی قتل ہو گئے، حسن کو زہر دلوا دیا، تم نے باپ کی بات اس سے زیادہ ظلم بنی ہاشم پر مناسب نہیں ہے. اتنے میں اذان ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہ سنا میرا باپ مر گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، میں مر جاؤں گا کل کو میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. مجھ کو اس وقت تک سکون نہیں ہے جب تک یہ محمد رسول اللہ نہ مٹ جائے. شروع سے چلا رہا ہے مزاج. آپ اسی بات کو یزید بڑھانا چاہتا ہے، چنانچہ آپ یزید کے فتوے ملاحظہ فرمائیے. وقت ذرا کم ہے قرآن مجید آگے یزید کی مینٹلٹی کیا ہے، یزید کا مزاج کیا ہے. قرآن مجید میں دو آیتیں بہت سی ہیں، دو آیتیں میں یزید کے شعر کو سمجھانے کے لیے ایک 2 منٹ توجہ کرنا ہے. ارشاد ہو رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے بہت بڑا گناہ ہے. توجہ رہے کیا لفظ استعمال کیا، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. نماز کی ایک آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. پوری آیت کیا ہے، فویل للمصلین، وائل ہو نمازیوں پر. کون سے نمازی؟ وہ نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. الگ الگ فقروں کا ترجمہ سمجھایا جائے. فویل ویل ہو للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر، الذین وہ نمازی، ہم عن صلاتہم جو اپنی نماز میں ساہون غفلت برتتے ہیں. تو پوری آیت کا مفہوم کیا، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں ان پر اللہ کی ماں، ان پر اللہ کی بین، ان پر جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر آیت کو آدھا پڑھا جائے تو فویل للمصلین، بس الذین هم عن صلاتہم ساہون نہ پڑھیے آپ، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. آدھا پڑھا پڑھیے فویل للمصلین، اللہ کی ماں نماز پڑھنے والوں پر، اللہ کی پھٹکار نماز پڑھنے والے پر، ویل نمازیوں پر. ہوئے گا یزید نے یہی حرکت کی ہے. تو یہاں نماز کے لیے آدھی آیت کا فیصلہ کیا، فویل للمصلین، اللہ کی ماں نماز پڑھنے والے پر لفظ ویل استعمال ہوا. وہاں قل فیہما اسم کبیر، شراب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کہہ دیجیے گناہ ہے. گناہ کہا گیا، لفظ ویل استعمال نہیں ہوا. یزید دونوں آیتوں کو یکجا کرتا ہے اور اب شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. یہ پہلے تمہارے رب ہی پر پکڑ ہو جائے گا. یہ تمہارے رب کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا. اور بات کا شعر مشہور ہے، لعبت قاسمت الملک فلا خان جہاں والا محکوم نظر. یہ تو حکومت نے کھیل کھیلا تھا بنی ہاشم نے، کیسی خبر، کیسی وحی، کیسا رسول. مشہور ہے بات. ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے قرآن نے ضرور لفظ ویل استعمال کیا جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کے شعر سے یزید کا فتویٰ معلوم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ کی حیثیت سے شعر ہے، تخت حکومت اسلامی پر بیٹھ کے شعر کہا. اور اب تک یہ ہوا ہے کہ جو کہا گیا اسے ایکسپٹ کیا گیا. صلوات پڑھے اور کام نہیں کرتا. ویل للمصلین، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے نماز پڑھنے والوں، شراب پینے والوں کے لفظ ویل. ہاں نماز پڑھنے والوں کے لفظ ویل. مطلب فتوے کا کیا ہوا، شراب پیو، نماز کے قریب مت جاؤ. یہی طے ہو گیا. حسینی کسے کہتے ہیں، یزیدی کسے کہتے ہیں. جو شراب سے قریب ہو، نماز سے دور ہو، اسے یزیدی کہا جائے گا. جو شراب سے دور ہو، نماز سے قریب ہو، اسے
नहीं कहता। सलावत पढ़े शराब को, अब ये ना पूछिएगा आपको कैसे किताबों में है, पढ़ लेता है। शराब को एक जाम से दूसरे जाम में जब पड़ेंगे तो जाग उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। यजीद मलऊन जाम शराब हाथ में लेता है और कहता है मेरे हाथ में शराब के छाप और बुलबुले नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हाजी है और खाना खुदा का तवाफ। सुन लिया आपने? शराब जितनी तल्ख होगी, पुरानी होगी उतनी तल्ख होगी, जितनी पुरानी होगी उतनी तेज होगी। मुख्तलिफ नाम है शराब के। मैं जो इसको बुढ़िया कहते हैं, ज़ईफ़ा, अजूज कहते हैं शराब को पुरानी। यजीद उस अजूज पुरानी शराब को अपने हाथ में लेता है, कहता मैंने इसको हूरों से बदला है। पहचान लिया आपने जल्दी जल्दी में यजीद की हैसियत? यजीद कौन है? जिसने नमाज का मजाक उड़ाया। यजीद कौन है? जिसके नज़रिए के मुताबिक शराब में वायल नहीं है, नमाज में वायल है। यजीद वो जिसने हज का मजाक उड़ाया, हाजियों का मजाक उड़ाया। यजीद वो जिसने हूरों का मजाक उड़ाया। अब ये यजीद देखिए, अब तक काम दरपर्दा होता रहा है, अब तक दबे लफ्ज़ होता रहा। यजीद ने उसको बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, कभी इतना लोग मुर्दा नहीं हो गए हैं कि नमाज को ख़त्म करके शराब जब बोली जाएगी तो आसानी से कौम कबूल कर लेगी। इतना आसान भी नहीं है। लिहाजा इन अशआर के बाद मुमकिन था सदाए एहतिजाज बुलंद हो जाए, मुमकिन था इनकलाब की आवाज़ बुलंद हो जाए, मुमकिन था कि बगावत आज हो जाए। अब जब बगावत हो तो ज़रूरत थी एक ऐसे मुस्तहकम हाथ की कि जो यजीद के हाथ में हाथ दे के चुप होकर बैठ जाए कि कल को अगर पब्लिक हंगामा करे, अगर पब्लिक शोर करे, अगर पब्लिक आवाज बुलंद करे तो पलट के कह सके तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या। जब पैगंबर का नवासा हाथ में बैठ करके चुप हो गया है, अब आप समझे यजीद बैत लेना क्यों चाहता था? ताकि जो मेरे खिलाफ आवाज उठ सकती है हुसैन के नाम पर उस आवाज को दबाना चाहता है। यानी हुसैन बैत कर ले, काहे के लिए? दीन मिटाने के लिए, मजहब मिटाने के लिए। तो बैत का मुतालबा किसने नाम है? दीन है इसमें या नहीं है? जवाब बैत का मुतालबा है दीन को मिटाने की खातिर। अब जो इनकार आएगा वो अपने इक़्तिदार के लिए इनकार नहीं है, अपनी हुकूमत के लिए इनकार नहीं है, बल्कि ये इनकार इस बिना पर है कि यजीद दीन मिटाना चाहता है, मजहब मिटाना चाहता है, शरीयत मिटाना चाहता है। मैं बेटा तो कत्ल कर दूंगा, मैं भाई तो पेश कर दूंगा, मगर नाना का दीन मिटता हुआ नहीं देख सकता हूँ, नबी का दीन मिटता हुआ नहीं देख सकता हूँ। चुनांचे यही वो वजह है कि हुसैन सब कुछ मालूम होते हुए कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चे असीर कर दिए जाएंगे, उसके बावजूद हुसैन ने इनकार बैत किया है। जो हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, दीन का सौदा नहीं कर सकते, दीन को मिटते हुए नहीं दे सकते हैं। अब हिफाजत दीन की खातिर हुसैन ने बैत से इनकार किया। जब इनकार बैत हिफाजत दीन की खातिर होगा तो इनकार बैत फी सबीलिल्लाह है कि नहीं? अब जब इनकार बैत फी सबीलिल्लाह है तो इसके नतीजे में जो कत्ल होगा वो फी सबीलिल्लाह होगा कि नहीं होगा? जवाब फी सबीलिल्लाह होगा। कुरान ने किनको शहीद कहा है? जो फी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाए। कुरान ने हलाकत से मना किया है, शहादत से मना नहीं किया है। सलावत पढ़े हो गई बात। एक मिनट और चाहिए। बाकी में क्यों होती है? हुसैन को कुर्बानी दे दी, खत्म हो गए, शहीद हो गए, बात खत्म हो गई। 14 सब्र से पीछे जा रहे हो यार, क्या मतलब इसका? कुरान मजीद में अनशकुर ली वाले देख, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। पालने वाला तो शिर्क सिखाता है हमको। तेरे शुक्रिया के साथ अपने जैसे बाप का शुक्रिया अदा करे। ये मासूम है वो, हमारा बाप मासूम है। माँ के कदमों से लिपटे रहो, खिदमत गुजारी में लगे रहो, जन्नत इसी माँ के पैरों के नीचे। इतना बड़ा दिया माँ को। तुम्हारे रब का फैसला यह है कि तुम किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय अल्लाह के और माँ बाप के साथ अच्छा सुनो। अपनी इबादत के बाद
بلا فصل ماں باپ، انشکرلی بھلے والدین اپنے شکریہ کے ساتھ بلا فاصلہ ماں باپ، پالنے والے ماں باپ اتنا بڑھ گئے ہیں تیرے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کا شکریہ، پالنے والے تیری عبادت کے ساتھ ابل والدین احسانہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اللہ نے تو بھی وصیت کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، ہم تو شرک سمجھتے ہیں اس کو، کہاں تو کہاں ہمارے جیسا انسان، ہم بس تیری عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ہم تو بس تیرا شکریہ ادا کریں گے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کب تیرا تیرا کر رہے ہو یہ بتائیے تیرا بتایا کس نے؟ پالنے والے کہہ رہے ہو یہ پالنے والے سکھایا کس نے؟ اگر باپ نہ ہوتا تو کیسے پتا ہوتا رب کون ہے؟ ماں نہ ہوتی تو کیسے پتا ہوتا اللہ کون ہے؟ خدا کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے، جن والدین نے ہماری راہ دکھلائی ہے ہم آواز دے رہے ہیں میرے شکریہ کے ساتھ ان والدین کا شکریہ ادا کرو، اگر ان کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ہم اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کریں گے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ انصاف سے بتائیے ایک باپ ایک ماں ایک بیٹا پال کے بڑا کر دے تو ان کا مرتبہ اتنا بڑھتا ہے کہ خدا کے شکریہ کے ساتھ ان کا شکریہ، ان کا مرتبہ اتنا بڑھ جائے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی، جس حسین نے دین کو بچانے کے لیے بھرا ہاتھ کو پار کر دیا، انصاف سے بتائیے ماں باپ کے شکریہ سے پہلے اس حسین کا شکریہ ضروری ہے کہ حسین نے قربانی دی ختم ہو گیا، حسین کی قربانی جب تک دین زندہ ہے حسین کا احسان زندہ ہے، اور جب تک حسین کا احسان زندہ ہے شریف آدمی کو احسان فراموش نہیں شریف احسان فراموش نہیں خدا سب کا گناہ معاف کر سکتا ہے، محسن کش کا گناہ معاف نہیں۔ انشاءاللہ نے کبھی وقت ہے تو میں پوری داستان پڑھوں گا، سب کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ہماری جانیں قربان ہے ہمارے بزرگوں پر، انہوں نے ایسی رسمیں قائم کی ہیں۔ نماز پڑھ کے آ رہے ہو جی، ظہرین کی نماز پڑھنے گئے، پتہ ہے یزید کہہ چکا تھا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، شراب کی ہے۔ یہ نماز کس نے بجائی معلوم ہے؟ اس میں جس نے سر کٹایا تو نماز پڑھے اس کا شکریہ ادا کر کے آؤ، کہاں ملے گا وہ؟ نہیں ملتا ہے، رخ کر دو کربلا کی طرف، آواز دو السلام علیکم، لیکن نمازوں کے بعد زیارتیں نہیں ہیں، اس حسین مصدوق کا شکریہ ادا اے حسین، اگر آپ پہ ہوتے تو آج ہم آج اسلام آج دین نہ ہوتا، اور ہم کیا ہیں؟ اس کا احساس قدرت کو ہے، اس کا احساس جس کا دین ہے اس اللہ کو ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام گزر رہے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، کسی جوان کی قبر ہے، ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں زندہ ہے، ہاں یا رسول اللہ، شاید اس کی ماں سے ناراض ہے، اس جوان پر عذاب ہو ہے، بلا اس کی ماں آئی، تیرے بیٹے کی قبر ہے، جی یا رسول اللہ، ناراض ہے تو، ہاں معاف کر دے، اس کا عذاب ہو رہا ہے، مت کہیے یا رسول اللہ اس نے اتنا ستایا آپ کو دل نہیں کہتا، ابھی تم کہتا، اصحاب کی طرح متوجہ تم کہتے۔ مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا حسین تم، تو فرماتے ہیں کہ ابھی آقا نے لبوں کو کچھ دینا چاہیے تھی، ابھی کچھ کہا نہیں تھا کہ گویا کہتی مت کہیے شہزادے میں نے معاف کر دیا، میں نے کہا نہیں سمجھ میں نہیں بات آئی، میرے اصحاب نے کہا نہیں سمجھ میں بات آئی، حسین نے بھی کہا کہ نہیں، اور کہیں کہ معاف کرتے کہ یا رسول اللہ میری کیا خطا ہے۔ جیسے ایک بات یہاں تک پہنچی کہ حسین اپنے لب کھولے
میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے. زمین و آسمان کے درمیان سے کوئی کہہ رہا تھا اے ضعیفہ حسین کی بات رد نہ ہونے پائے. اللہ بھی حسین کی بات رد نہیں کرتا. حسین کیا خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو توفیق عطا ہوئی ہے ذکر حسینی کی. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو سعادت نصیب ہوئی ہے دعائے فاطمہ کی. اللہ اکبر. حسین وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ ناتا بنے. حسین وہ ہے جس کے پیغمبر اسلام کے لیے سر مت لگے سجدے سے. نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی. اللہ اکبر. بس جب جملے سن کے ذہن کا کچھ جو معلوم ہے بھائی 8 دن میں سلسلہ ہے. 8 دن تو میرا سلسلہ ہے شروع سے اللہ کا شکر ہے. پہلی محرم سے چل رہا ہے. یہ 2 مہینہ بہترین موقع ہے. بہترین موقع ہے تربیت کا بھی حصول آخرت کا بھی حصول دنیا کا بھی. بہترین موقع. ان کے پاس کیا نہیں ہے ان سے کیا نہیں مل سکتا ہے. اللہ اکبر. جناب سلمان فارسی گزر رہے ہیں. ایک یہودی باغ میں شام کا ہے. سلمان یہاں ہمیں ہماری بچی اندھی ہے اب آ لے جائے. آپ ڈاکٹروں کو دکھلایا. دعائیں بھی کرتے ہم لوگ آپس میں. جناب موسیٰ کا واسطہ لیتے کبھی کبھی قبول رہتی مگر اس معاملے میں ہر بار فیل ہو چکا ہے. ایک سلمان تو اپنے رسول کو بزرگ صحابی میں تم دعا کرتے شاید تمہاری لگ جائے. جو کہو تو پیسہ میں دوں گا. میری بچی ٹھیک ہو جائے جو کہو تو پیسہ میں دوں گا. یہ سلمان منا اہل بیت کا مزاج. اہل بیت کا مزاج ہے دین پہ لانے کا. پیسے کی بات نہیں. کب پیسہ نہیں ایمان لیا ہے کہ بچی ٹھیک ہوگی کہاں بھی کہاں طبیب پہ چلتا. بہت دکھلا چکا کہ میں جانے چلا ہوں. آئے درے علی پر جب قربان کیا کیا ہے سلمان مولا اس کی بچی اب آئی جو رہتی ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بچی ٹھیک ہو گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. انصاف سے بتائیے علی کے اختیار میں نہیں ہے. علی کے رس میں نہیں ہے. ایک اشارہ کریں ٹھیک نہیں ہو سکتی بچی. مگر یہ حالات سمجھتے ہیں. یہ مصلحتوں سے واقف ہے. کل کو کیا ہونے والا اس سے واقفیت ہے. علی خاموش ہے. ایک ٹچ لو ٹچ لگا نا پانی ڈال دو پانی ڈال دو. حسین کو بولا آپ انصاف سے دیکھا مولا کے ذریعے شفا نہیں ہو سکتی. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ چاہتے تو نہیں ہو سکتی. یہ کب کس سے کیا ہونا ان مسئلاتوں سے وہ واقف ہے. ہماری اوقات کا ہم سمجھ سکے مسئلات کیا. ہماری حیثیت کا کہ ہم کو اندازہ ہو سکے کہ ان کی مسئلات کیا. حسین کو بولا حسین آئے. اس نے ہاتھ ڈال دیا مس کر دیا. کہتے ہیں کہ حضرت نے چھینٹا ہی مارا اس کے چہرے پر. لڑکی فوراً بینا ہو لے جاؤ اس کو نہلا دینا اس پانی سے. اس کی اور بھی کچھ داخلی بیماریاں ہیں ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. آیا مولا اپنے وعدے پر قائم ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ان الحسین مصباح الہدی ان الحسین مصباح ہدایت کا چراغ. بدقسمت ہے وہ لوگ جو ادھر حسین ہے. خدا ہمیں حسین کے در سے وابستہ ہے. حسین کی بارگاہ سے وابستہ ہے. اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقفہ آنے والا ہے حسین یا اولاد حسین آل محمد کے بھائی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہونے والی ہے. خدا ایسا وقت آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لے. حسین سب کچھ حسین سب کچھ حسین دین ہے. حسین دین بنا ہے. حسین شاہ ہے. حسین کائنات ہے. حسین کو خدا نے سب کچھ عطا کر دیا. آج دین حسین کے سکتے میں ہے. مولا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد کلمہ پڑھا جاہل کہا میرے لیے بچی مردہ تھی. میرے خیال میں میرے لیے بچی مر چکی تھی. تمہارے بیٹے کی وجہ سے زندگی ہوئی, تمہاری وجہ سے نئی حیات ہوئی, میرے لیے تو مر چکی.
میں جا رہا ہوں جس کی بنا میری بچی دوبارہ زندہ ہوئی ایک طرح سے، میں یہاں چھوڑے دیتا ہوں، کچھ دین سیکھ جائے گی، کچھ تمہاری بیٹی ابھی تمیزی کرے گی، میں چھوڑے دیتا ہوں، تمہارے بچوں کی تمیزی چلا گیا۔ مرحوم میں کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہودی جو مسلمان ہو چکا ہے اس کا عالم یہ ہر سال آتا ہے، مولا کی زیارت کرتا ہے، بچی سے ملتا چلا ہے، ایک مدت گزر گئی، اب جو آیا ہے جا رہا ہے، جا رہے ہو جی مولا اپنی بیٹی کو لیتا جاؤ، کوئی غلطی ہوئی میں نے دے دیا آپ کے پاس، آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے دے دیا، تمہاری زندگی کی کنیز بنا دیا، آقا کیوں کہا نہیں لے جاؤ۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی معقول رشتہ مل جائے، شادی کر دینا اس کی، لے کے آ گیا، اس کے حسن کا چرچا پہنچا دربار، یزید کا پیغام ہے، تاریخ میں آپ مسئلہ پڑھتے ہیں، ہند اسی کا یہ ہند کی بیکنگ ہے، ہند کا بیک گراؤنڈ ہے، ہند کی پچھلی گزشتہ زندگی ہے۔ آج سوچنا چاہیے آدمی کہ ہند زوجہ یزید ہونے کے باوجود عشق حسین کیوں ہے اس کے اندر، زوجہ حسین ہونے کے باوجود زینب کے نام پر اتنا فریفتہ کیوں ہے؟ یہ زندگی حسین کی بنا پر اس کی ہے، حیات نو حسین کی بنا پر اس کی ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے، خدمت کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں باوجود اس کے لیے یزید کی زوجہ ہے، یہ پتہ نہیں ہے قافلہ کہاں کا ہے، لیکن چونکہ پرورش زینب کی ہوئی ہے، چونکہ تربیت علی کے گھر میں ہوئی ہے، لہذا دل کے اندر وہی نرمی ہے، قلب کے اندر وہی رحم دلی ہے۔ یزید سے کہتی ہے سنا ہے قید خانے میں مستعدی آئے، میں ملنا چاہتی ہوں، دل میں نہیں، شاید اس کو شبہ رہا ہو پہچان، رات میں ہمارے علماء فرماتے ہیں رات ہے، کل تک جو زینب کی خدمت گزار تھی آج خود کنیزوں کی چھوڑوں میں پیدا ہونے جا رہا ہے، ایک کنیز کے ہاتھ میں کرسی ہے، اور انہیں کافی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ بی بی زینب نے دور سے باتیں دیکھا، اپنے آپ کو کہنے کے درمیان چھپانا چاہ کے ہی پہچاننے لگا۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ان آوازوں پر رحمت فرما جو ہمارے جد مظلوم نے اے بی بی فاطمہ زہرا، میں جانتا ہوں یہ لوگ نماز مغرب سے مستقل نصف شب ہونے جا رہی 11 بجے، اللہ جس وقت آنسو نکل رہے بہترین وقت دعا ہے، آئی کنیزوں کے ساتھ کرسی رکھی گئی، ہند کرسی پر بیٹھ کر میں بات کرنا چاہتی ہوں تم لوگوں میں سے کسی سے، زینب پڑھتی ہے کون بولے تیوبہ زینب جواب ہے من ای البلاد انتم، کہاں کی رہنے والی ہو؟ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، آپ ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تم کہاں تو ہم مدینہ تو رسول کے رہنے والے، تعلیم اس کو کہتے ہیں، تربیت اس کو کہتے ہیں، کرسی سے اٹھی زمین میں بیٹھی، اس لیے کہ تم رسول اللہ کے شہر کے رہنے والے۔ آپ انصاف سے بتائیے زینب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ نا تمہارے شہری ہونے کا اتنا ہے کیا؟ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رکھے، سوائے تمہیں اگلی دے، تم مدینہ تو رسول کے رہنے والے ہو، بنی ہاشم کے محلے سے واقف ہو، جب خاندان بنی ہاشم سے واقف ہو یہ بتاؤ علی کے گھرانے کو جانتی ہو؟ ہاں علی کے گھرانے کو جانتی ہو، جب علی کے گھرانے کو جانتی ہو تو یہ بتاؤ کہ میری بیوی کو جانتی ہو، میری شہزادی کو جانتی ہو، زینب کو جانتی ہو؟ اللہ اکبر، کہتے شہزادی نے سر جھکا لیا، کیا ہو گیا میری بیوی کو، کیا ہو گیا ہے زینب کو، زینب کے نام پہ چپ کیا ہو گئی ہو؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا، نازم نعمت میں زندگی گزار رہی ہے، اس لیے حق ہے تجھ کو کہ تو زینب کو نہ پہچانے۔ بچہ ایسے ہی احساس ہوا، دوڑتی ہوئی آئی تلوار یزید میں، یزید راسو بنت نبی ہے نا، اللہ باب
نہیں کرتے، پر اتنا سننا ہوتا تھا رک کر دیتے کربلا کا ہائے میرا بابا پیاسا، ہائے حسین پیاسے، کسی نے پلٹ کر پوچھ لیا آقا کب تک روئیے گا، کہاں تک کیوں کیجیے گا؟ ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، پتہ آپ کے شہادت میراث ہے، ارے یہ تو میراث نہیں ہے، مائیں اور بہنیں یہ مغنا اور جانت گرائی جائے، منادی ندا دے رہا ہو یہ زینب ہے یہ ام کلثوم۔ جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت تھا اکبر کی بات نہیں کہی، حسین کی شہادت ہے، وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصل على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله خدا ہماری اس عذاب میں قبول مزید عذاب حسین کی توفیق کرا، جب تک زندہ ہیں اگر اہل بیت سے وابستہ ہے مرنے کے بعد جوار معصومین مجھے کرا، ہماری اولاد کو ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرا، ہماری نجات کا ذریعہ کرا، یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار ہمارے زمانہ کو ہم سے راضی اور آقا کے ضرور میں تحجیل اللہم تقبل منا ومن